محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ ختم ہوا اور آج عید کا دن ہے۔ یہ عید کا دن، اور یہ عید جو ہے ہماری سمجھیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ 5 دن کی عید ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ 5 دن کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت، اے لوگو، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ اے لوگو، یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق، یہ 3 دن ہیں۔ نمبر 1 یوم عرفہ، نمبر 2 یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن، نمبر 3 و ایام التشریق، عید الاضحیٰ کے 3 دن بعد 11، 12، 13، اور ٹوٹل اس طرح سے 5 دن ہو جاتے ہیں۔ یوم عرفہ، یوم النحر اور 3 دن ایام تشریق، یہ 5 دن ہوئے۔ آپ نے فرمایا عیدنا اہل الاسلام، یہ ہم مسلمانوں کے عید کے دن ہیں، پورے 5 دن۔ یہ ذی الحج کی جو عید ہے، جس کو عید الاضحیٰ یا بقرہ عید ہم لوگ کہتے ہیں، یہ عید ایک دن کی نہیں ہے، بلکہ پورے 5 دن کو نبی علیہ السلام نے عید کا دن قرار دیا۔ عقبہ ابن عامر کی روایت سنن نبی داؤد میں ہے، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، ہم مسلمانوں کے عید کے دن ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا فإنها ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، اس لیے یہ 5 دن جو ہیں، خاص طور عید الاضحیٰ سے لے کر کے آخری دن تک، غیر حاجیوں اور حاجیوں کے لیے پورے 5 دن، فإنها ایام اکل و شرب، جب ہمارے 5 دن عید کے ہیں تو مسلمانوں، یہ اللہ تعالیٰ نے عید کے دن دیا ہے، بنایا ہے، یہ عید کے دن ہیں، تو اس میں 2 کام کرو۔ نمبر 1 فإنها ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہے، روزہ حرام ہے، الا ہے کہ حاجی نہیں ہے تو یوم عرفہ کو بھی رکھ سکتا ہے، اور عید کے دن سے تو سب کے لیے حرام، اور حاجی کے لیے پورے 5 دن۔ کھاؤ پیو و ذکر اللہ عز وجل، اور اللہ کو نہیں بھولو، ان 5 دنوں میں خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرو۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ عید جو ہے، اصل میں اس عید کے اندر جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، تقریباً سب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حج کہا جاتا ہے سنت ابراہیمی ہے، انسان پتھر مارتا ہے تو کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے، اور قربانی کو بھی سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے ہم تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں، ہم یہ ساری چیزیں کیسے کیوں کرتے ہیں اور کیسی سنت ابراہیمی ہے، ہم آپ حضرات کے علم میں ہی لانے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت میں نے تلاوت کیا، اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اے اس امت کے لوگوں، مسلمانوں، ذرا معلوم کرو، اچھی طرح سے سمجھو، اس وقت کو جب ابراہیم خلیل اللہ کو ان کے رب اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور آزمایا، امتحان لیا، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے جب بھی ان کو آزمایا، امتحان میں کامیاب اترا ابراہیم۔ اللہ اکبر! جب ہر اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام رب کی آزمائش، امتحان میں کامیاب اترے، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم نے قیامت تک آنے والے
انسانوں کا تجھے پیشوا اور امام بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ معمولی چیز نہیں تھی، یہ ایام کوئی معمولی نہیں ہے، ان کو سمجھیں۔ اور ہم یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ابراہیم کو پوری کائنات کا، پوری دنیا کا پیشوا اللہ نے بنا دیا۔ اور وجہ کیا بتایا؟ ہم نے جب بھی آزمایا ہمارا ابراہیم کامیاب اترا، ہر اعتبار کی آزمائش میں کامیاب اترا، تو ہم نے انعام کیا دیا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آج سے تجھے لوگوں کا پیشوا اور امام ہم نے بنایا، دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنا پیشوا بنائیں گے۔ اب یہ دوسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے پیشوا بنایا، ابراہیم خلیل اللہ کو۔ اب یہ دوسری چیز ہے، زبان سے سب کریں لیکن آج ابراہیم کی اتباع اور اقتداء اور ان کی پیروی میں سے ساری دنیا نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں گے، یا جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سے لے کر کے آج تک 4 قومیں دنیا میں بڑی ہیں، بڑی قومیں 4 ہیں، اور چاروں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی عزت، اکرام، تقریب اور محبت کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 مشرک بت پرست، ہندو غیر مسلم، یہود و نصارہ کے علاوہ جو ہیں، نمبر 4 مسلمان۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، تو اسی وقت ساری دنیا کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور کہا ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ یہودیوں نے کہا دین ابراہیمی پر ہم قائم ہیں، ہمیں آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی یہی جواب دیا، نہیں، اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ ابراہیم کو ماننے والے صرف ہم عیسائی ہیں۔ 2 ہو گئے۔ تیسری قوم مشرکین بت پرستوں کی تھی۔ بت پرستوں نے کہا سب لوگ جھوٹے ہیں، ابراہیم کی اصل پیروی کرنے والے ہم لوگ ہیں، اسی لیے ہم نے ابراہیم کی محبت میں، اسماعیل کی محبت میں، چونکہ ہمارے تھے، ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کے نام کی مورتی حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر بنا رکھی۔ جو بہت سارے ان کے بت رکھے تھے، 2 بت تھے، ان میں سے 2 بت بڑے تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ اور دوسرے اسماعیل کا۔ کہتے ہم سے زیادہ ابراہیم کو فالو کرنے والا اور ماننے والا کون ہو سکتا ہے؟ چوتھی قوم یہ مسلمان کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان پر ایمان لانے والے ساتھی، گرچہ اس وقت بہت تھوڑے تھے۔ چاروں کا دعویٰ تھا کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہمیں، ابراہیم ہمارے امام، ہمارے پیشوا تھے، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت نازل کی جس سے سارا فیصلہ ہو گیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اے دنیا کے لوگو، یہودیوں تم کہتے ہو ابراہیم یہودی تھے، ابراہیم کبھی یہودی نہیں تھے، تم تو شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہارے پاس نام ہے ابراہیم کا، بس ابراہیم کو مانتے نہیں، کوئی بات ابراہیم کے نہیں سنتے، بس اپنے منہ میاں مٹھو بنا، نہیں ہم ابراہیم کے چاہنے والے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا، تم لوگوں کا کوئی تعلق ابراہیم سے نہیں ہے، تم یہودی ہو، ابراہیم یہودی نہیں تو مسلمان۔ نمبر 2 ولا نصرانیا، اے عیسائیو تم جھوٹے دعوے دار ہو، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، کرسچن نہیں تھے، تمہارے ہاں تو مورتیوں کی عبادت، ابراہیم کو اللہ، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، یا تم عیسیٰ کو اللہ مانتے ہو؟
یہ شرک کرنے والے تم لوگ ہو، نام تو لیتے ہو، دعویٰ کرتے ہو ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، لیکن تمہارا کوئی تعلق یا تمہارے مذہب کا اس ابراہیم سے نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یاد رکھو اے مکے کے مشرکو، دنیا کے ہندوؤں، غیر مسلموں، یاد رکھنا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم اپنا نام برہمن کہہ رکھتے ہو کہ ہم ابراہیم کے چاہنے والے ہیں۔ اب مکے کے مشرکوں، تم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے مورتی بنا کے رکھ لیا، کہتے ہو ہم ابراہیم کے ماننے والے، یہ تو شرک ہے۔ ابراہیم مشرک بھی نہیں تھا، تھا کون؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، مسلمان، پکے مسلمان تھے جو شرک کے قریب نہیں جاتے تھے۔ پھر اگلی آیت، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ ھذا النبی، اے لوگو، سب سے زیادہ ابراہیم کے سے تعلق رکھنے والے، ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والے وہ لوگ تھے جو ابراہیم کے زمانے میں ایمان لائے تھے ان پر، اور ان کے بعد وَھَذَا النَّبِی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر ایمان لانے والے جو مسلمان ہیں، یہ اصل میں ابراہیمی ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ابراہیمی باقی نہیں، نام سب لیتے ہیں لیکن ابراہیم کی ملت اور ابراہیم کی سنت اور ان کے عقیدے، ان کے طور طریقے وہ کوئی نہیں سوائے مسلمانوں کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو شرف دیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث بنے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ جو دیا، دوستو بڑی آزمائشیں آئی، ہر آزمائش میں کامیاب اترے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی چند آزمائش نہایت عبرتناک جو تھی، جہاں اچھے اچھے لوگوں کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور اسی آزمائش میں کامیاب اترنا ہی ان کی عزت کا، پیشوائی کا سبب بنا۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام، اور یہ صرف داستان کے طور پر نہ سنیں، جتنے ساتھی ہمارے سن رہے ہیں، دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، صرف ابراہیم کی داستان نہ سنے، بلکہ اپنا محاسبہ کرے کہ یہی ابراہیم ہے جن کے وارث اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آئیں نمبر 1، جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو رسول اور پیغمبر بنایا، عراق کے شہر بابل میں اللہ رب العالمین نے نبی اور پیغمبر بنایا، پوری قوم بت پرست تھی، یہاں تک کہ بہت بڑا بت خانہ اور بت سازی کی فیکٹری، کارخانہ ابراہیم کے باپ آزر چلا رہے تھے۔ اسی بت خانے میں اور بت کے پجاریوں کے درمیان اور اس گھر میں پیدا ہوئے جو بڑی بڑی بت کی فیکٹریوں کا مالک ان کا باپ آزر تھا۔ جب اللہ نے نبی و پیغمبر بنایا اور پوری قوم سے مقابلے کی باری آئی، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت شروع کی، تو آپ حضرات جانتے ہیں سب سے پہلے داعی کا کام ہوتا ہے اپنے گھر کی اصلاح۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ سے شروع کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، اے والد صاحب، کیا آپ بت کی پوجا کرتے ہیں؟ بت کی پوجا کرتے ہیں، ان کو چھوڑیں۔ باپ بڑے غصے میں آیا، اور پوری داستان چند آیتوں میں سورہ مریم کے اندر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ یاد کرو ابراہیم کو، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، والد صاحب، ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں؟ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور آپ کو ذرہ برابر نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ آپ کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبتیں ٹال سکتی ہیں۔ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو ان کو۔
لیکن باپ باپ ہوتا ہے، باپ تو یہی کہتا ہے ابھی کل کے بچے ہم کو سمجھا رہے ہو، ہم کو نصیحت کرتے ہو، ہم کو تم پڑھا رہے ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، باپ کا مقابلہ۔ کتنی پیاری بات ہے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ والد صاحب بالکل صحیح ہے، آپ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، آپ بڑے تجربے کار ہیں، اب مجھے وہ تجربہ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن علم کی اتباع ہوتی ہے، چھوٹے بڑے کا معاملہ نہیں ہے۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے وہ علم آپ کو نہیں ملا ہے۔ یہ بڑی عبرت ناک داستان۔ اور دیکھیں ابراہیم کو یہ مقام کیوں حاصل ہوا۔ والد صاحب سب کچھ میں آپ بڑے ہیں، لیکن کیا کریں، علم اللہ نے مجھ کو دیا ہے، آپ کو وہ علم نہیں دیا ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کی اتباع کی جاتی، گرچہ چھوٹا ہی صحیح۔ اس لیے فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کریں، ہم آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی کریں گے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے پیارے باپ والد کے ادب ذرا دیکھیں، یا ابتی میرے والد محترم، آپ ان مورتیاں نہیں، شیطان کی عبادت آپ کر رہے ہیں، اور شیطان انسان کا دشمن ہوتا ہے، کبھی آپ کی بھلائی نہیں چاہے گا، ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، والد صاحب مجھے ڈر ہے، اگر آپ میری بات مان کر کے ان بتوں کی پوجا نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر ہوگا، آپ کو اللہ سزا دے گا، اس لیے بہتر ہے آپ میری بات مان لیں۔ لیکن ایک ابراہیم ہے، اپنے باپ کو اتنے پیار بھرے انداز میں نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اور باپ کیا کہتا ہے، یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم کان کھول کر کے سن لے، اگر میری بات نہیں مانتا اور اپنی دعوت بند کر کے ان میرے بتوں کی پوجا نہیں کرتا تو میں تجھے پتھر مار مار کر کے گھر سے نکال دوں گا۔ یہ آزمائش تھی، عقید توحید، دعوت و تبلیغ، دین کا کام کرنا۔ دوستو، ابراہیم خلیل اللہ کی ساری زندگی قربانی کی ہے، کہیں وقت کی قربانی، کہیں جان کی قربانی، کہیں اولاد کی قربانی، کہیں جائیداد و پراپرٹی کی قربانی، قربانیاں ہی قربانیاں دی۔ باپ نے جب دھمکی دی، وہجرنی ملیا، گھر چھوڑ کر کے نکل جا تو، بالکل بے دخل کر دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ باپ ہے، آج کی اولاد ہوتی تو پولیس میں جاتی، رشتہ داروں کے پاس جاتی، میرا باپ ہم کو گھر سے نکال رہا ہے، آپ میرا فیصلہ کریں، میرا حق دلوائیں۔ یہ آج کی اولاد کرتی۔ ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی ذرا دیکھیں، جائیداد، پراپرٹی، گھر، ساری جائیداد، سب کچھ، باپ کہتا وہجرنی ملیا، ابراہیم میرے گھر سے تو نکل جا۔ ابراہیم خلیل اللہ باپ کو جواب نہیں دیتے، یہ آزمائش تھی، سب سے بڑی پہلی آزمائش، باپ کو جواب نہیں دیتے، کیا کہتے ہیں، سلام علیک۔ والد صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ اکبر، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو اللہ کی، میں تو جاتا ہوں، لیکن سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ آپ مجھے دھکے دے کر کے میری ماں، میرے گھر،
سب سے آپ بے دخل کر کے نکال دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کے اس برائی کے زیادتی کا بدلہ نہیں لوں گا۔ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ یہاں سے جانے کے بعد بھی زندگی بھر ہم اپنے رب سے آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ میرا رب میرے پر بڑا مہربان ہے، آپ تو مجھے نکال رہے ہیں، لیکن آپ کو میں اپنے دل سے نہیں نکالوں گا، اپنے رب سے دعا کروں گا کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ کہا اور سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل گئے۔ یہ پہلی آزمائش تھی۔ دوسری آزمائش، پوری قوم کو ابراہیم خلیل اللہ دعوت دینا شروع کی، سارے لوگوں نے انکار کیا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات قوم سننے کے لیے تیار نہ ہوئی، اور دوسری قربانی، دوسری آزمائش کا وقت ہوا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت ابراہیمی کا سچا پیروکار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔